دل جوئی کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کا قریباً 22 سال پہلے کا بیان، دل جوئی کے فضائل۔ یہ بیان شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے 22 رمضان مبارک 1424 ہجری بمطابق 17 نومبر 2003 عیسوی کو دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں فرمایا تھا، جسے المدینۃ العلمیہ کے شعبے بیانات امیر اہل سنت نے مرتب کیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ دل جوئی کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے مسلمانوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والا بنا کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذی وقار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بوڑھی عورت کو دیدار ہو گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں 1405 ہجری کی حاضری کے دوران میرے یعنی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک پیر بھائی مرحوم حاجی اسماعیل نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ 2 یا 3 سال پہلے تقریباً 85 سالہ ایک حجن سنہری جالیوں کے روبرو سلام عرض کرنے حاضر ہوئی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ السلام عرض کرنا شروع کیا۔ ناگاہ ایک خاتون کتاب سے دیکھ کر نہایت عمدہ القاب کے ساتھ صلاۃ السلام کا نذرانہ عرض کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچاری ان پڑھ بوڑھی عورت کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں جو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کر سکوں۔ مجھے ان پڑھ کر سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پسند آئے گا۔ اس بوڑھی عورت کا دل بھر آیا، رو دھو کر چپ ہو رہی۔ رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سرہانے امت کے والی سرکار عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تم مایوس کیوں ہوتی ہو، سن لو ہم نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول فرمایا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی دل جوئی کا کتنا خیال فرماتے ہیں کہ کسی بھی طرح میرے غلام کا دل نہ ٹوٹے۔ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان پر قربان، ٹوٹے ہوئے دل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دل جوئی فرماتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بالکل بجا فرمایا ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اخلاق نبوی کی ایک جھلک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے غلاموں کا دل
خوش رکھتے اور کبھی کسی کا دل نہ توڑتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں میں 10 سال خدمت اقدس میں رہا، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ کتنے برے اور ناپسندیدہ لوگ ہیں جو بلا وجہ دوسروں کا دل توڑتے رہتے ہیں، کسی کو گھور کر، کسی کو جھاڑ کر اور کسی کو دھکا مار کر اس کا دل دکھاتے ہیں۔ گردنیں پھلانگنا، بعض لوگ اس طرح بھی دوسروں کا دل دکھاتے ہیں کہ تاخیر سے آنے کے باوجود مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے پچھلی صفوں کو پھلانگتے اور دوسروں کو دھکے مارتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کے دل توڑے، کتنوں کو دھکے دیے اور کتنوں کو معاذ اللہ کوہنی اور لات ماری، حالانکہ ایسا کرنے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1، حدیث میں لفظ اتخذ جسرن واقع ہوا ہے، اس کو معروف و مجہول دونوں طرح پڑھتے ہیں، اور یہ ترجمہ معروف کا ہے، اور مجہول پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ خود پل بنا دیا جائے گا، یعنی جس طرح لوگوں کی گردنیں اس نے پھلانگی ہیں اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا پل بنایا جائے گا کہ اس کے اوپر چڑھ کر لوگ جائیں گے۔ سوچے تو صحیح کہ اگر بھگدڑ مچے اور اس مجمع میں کوئی گر جائے اور اس پر لوگ گزرے تو کوئی جوتے والا، کوئی چپل والا بھاگ رہا ہے اور کوئی لات تو کوئی گھونسا مار رہا ہے اور وہ کچلتا رہے اس طرح، تو میرا خیال ہے اس کا حلوہ ہو جائے۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے، اس لیے لوگوں کے دل کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نیکیوں کی ضمن میں گناہوں کا ارتکاب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک کام کرتے ہوئے لوگوں کی دل آزاری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں انہیں کر لوں، مگر ان نیکیوں کے ضمن میں وہ بہت سے لوگوں کے دل توڑتا اور گناہگار ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان ایسے شخص پر ہنستا ہے کیونکہ نیکیوں کے ضمن میں دوسروں کی دل آزاریاں کرنے والا بے وقوف انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ پاک کو خوش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ پاک کو سخت ناراض کر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کے انگارے سمیٹ رہا ہوں۔ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ نعت خوانی میں حاضر ہونا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی رات 2 بجے تک نعت خوانی میں شریک رہے اور گھر میں ماں ناراض ہو کر انتظار کر رہی ہو کہ پتہ نہیں کب میرا بیٹا گھر آئے گا، اور پھر اسی فکر میں اس نے باپ کو بھی نہ سونے دیا ہو حالانکہ انہیں صبح نوکری پر جانا ہو، اب اگر کوئی اس طرح کی نعت خوانیوں میں شرکت کر کے سمجھے کہ میں بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایسا شخص ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار۔ یاد رکھیے، نعت خوانی اگرچہ نیک کام ہے لیکن یہ ایک مستحب کام ہے، جبکہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کب تک کی جائے گی؟ اے عاشقان رسول، ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ معصیت یعنی اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اگر ماں باپ نماز پڑھنے سے روکیں تو اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح اگر ماں باپ بلا اجازت شرعی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے منع کریں اور گھر میں نماز پڑھنے کا کہیں تو اس صورت میں بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، اگر روکنے کی کوئی شرعی وجہ ہو، مثلا ماں بیمار ہے، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی ایسا نفلی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی ہو۔ مثلا ماں باپ نفلی حج کرنے سے منع کریں تو نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔
کہ عاشقان رسول ہمیں اس مادر گیتی یعنی زمین پر بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ ہم اس زمین پر آ گئے تو گویا ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑے امتحان کے لیے پیش کر دیا۔ ایسا نہیں کہ اب ہماری مرضی چلے گی، ہم ہرگز اپنی مرضی کے مالک نہیں، بلکہ ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے کہیں یومیہ 8 گھنٹے کے لیے نوکری اختیار کی تو اب 8 گھنٹے کے لیے اس کی لگام اس کے سیٹھ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے موڑ دے۔ اگر وہ اپنے ملازم کو پیسے گننے کا حکم دے تو اسے یہ کام کرنا پڑے گا، اگر چائے لانے کا کہے تو ملازم کو جی حضور کہہ کر چائے لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ یاد رکھیے، بندہ پابند ہے، اس پر لگام پڑی ہوئی ہے اور اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی قسم، جب بھی ڈور کھینچے گی تو بندہ بالکل بے جان ہو کر گر پڑے گا۔ بندہ چاہتا تو بہت کچھ ہے کہ یہ بھی کر ڈالوں اور وہ بھی کر ڈالوں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے اور بڑے بڑے پلازے بنانے کو اس کا دل چاہتا ہے، مگر ہر بندہ یہ سب کر نہیں پاتا کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہو جائے، لیکن بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے سر میں درد ہو، لیکن سر میں درد ہو ہی جاتا ہے کیونکہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے، ویسے تو بندہ بڑی پھوں پھاں کرتا ہے، لیکن اگر درد سر ہو جائے تو اس کا علاج اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور اگر بخار ہو جائے تو بستر پر پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جائے؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ بالکل جوان رہے، لیکن بوڑھاپا آ کر ہی رہتا ہے، اور پھر جب بوڑھا شخص بوڑھاپے سے جھانک کر اپنی جوانی کو دیکھتا ہے تو حسرت سے آہیں بھرتا ہے۔ بے شک کسی کے پاس اربوں خربوں ہوں، وہ پیسوں سے صرف دوا خرید سکتا ہے، شفا نہیں۔ اسی طرح پیسوں کے ذریعے نہ تو بڑھاپے کا ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی جوانی خریدی جا سکتی ہے۔ اربوں خربوں روپے دے کر بھی جوانی کا ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ جب بندہ اتنا بے بس ہے تو پھر کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا رہے، اس کی نافرمانی سے بچے اور اسی کا ہو کر رہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور بروز قیامت سب نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دل جوئی عظیم الشان سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بیان کی ابتدا میں دل جوئی کے بارے میں سنا کہ دل جوئی اتنی اہم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ وہ بندہ کتنا برا ہے جو اپنے نفس کی وجہ سے خواہ مخواہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو کسی پر طنز کرتا ہے، کسی پر پھبکی کستا ہے تو کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے، کسی کو تشویش میں ڈالتا ہے تو کسی کو غلط خبر دے کر خوف زدہ کرتا ہے۔ الغرض طرح طرح سے دل دکھاتا ہے۔ مسلمان کی دل جوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل جوئی کے بے شمار عملی نمونے پیش کیے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو آپ اس کے لیے سرک جاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے، اپنے بھائی کے لیے سرک جاؤ۔ سرکنے کی حقیقی حکمت کیا ہے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسا کرنے سے آنے والے مسلمان بھائی کے لیے جگہ کشادہ ہو جائے گی اور وہ آرام سے بیٹھ سکے گا۔ نیز اس میں مسلمانوں کی دل جوئی بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جس خوش نصیب کے لیے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکتے ہوں گے، اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہوگا، اور وہ سوچتا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے۔ دیکھیے، کسی آنے والے کے لیے تھوڑا سا سرک جانا ایسی نیکی ہے جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، مگر ہمارے یہاں یہ سنت تقریباً ختم ہو چکی ہے، بلکہ ہماری حالت تو
یہ ہے کہ کسی کو آتا دیکھ کر اس خوف سے مزید پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے بیٹھنے سے کہیں جگہ نہ تنگ پڑ جائے، یوں ہم سرکنے کے بجائے اس کے لیے مزید تنگ جگہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں مومن کے لیے نرم ہو جانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مگر ہم سخت ہو جاتے ہیں۔ سرکنے کے دو فائدے۔ اسلامی بھائیوں نے مجھے یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بارہا دیکھا ہوگا کہ فیضان سنت کے درس کے دوران جب مبلغ اعلان کرتا ہے کہ قریب تشریف لائیے تو میں تھوڑا سا سرک جاتا ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ 2-3 بار اعلان کرتا ہے تو الحمدللہ میں 3 بار سرکتا ہوں۔ سرکنے سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مبلغ کی حوصلہ افزائی، نمبر 2 جو اسلامی بھائی مجھے سرکتا ہوا دیکھ کر مسکراتے اور خوش ہوتے ہیں تو یوں سب کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے جس کا مجھے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مبلغ کے اعلان کرنے پر تھوڑا سا سرک جایا کریں۔ یا عاشقان رسول جب درس و بیان سے پہلے مبلغ اعلان کرے کہ قریب تشریف لائیے تو تھوڑا آگے کی طرف سرک جایا کرے کہ اس سے مبلغ کا سینہ خوشی سے مدینہ بن جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ لوگ میری باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یاد رہے دین اسلام میں مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی مال کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش نہیں کر سکتا تو اسے حکم دیا گیا کہ خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے اس کا دل خوش کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے مسلمان کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ خوشی کا فرشتہ، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے کیا کہنے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور توحید بیان کرتا ہے، اور پھر جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ خوشی کا فرشتہ اس کی قبر میں آ کر پوچھتا ہے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو خوشی کا فرشتہ جواب دیتا ہے میں اس خوشی کی شکل ہوں جو تو نے فلاں مومن کو عطا کی تھی۔ اب میں وحشت یعنی گھبراہٹ یعنی قبر کی گھبراہٹ میں تجھے راحت پہنچاؤں گا، تجھے تیری حجت یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا، قول ثابت یعنی حق بات سے تجھے ثابت قدمی عطا کروں گا، بروز قیامت تیرے پاس آ کر تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تجھے تیرا مقام دکھاؤں گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے درس و بیان کرنے والا مبلغ بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی خوشی کی باتیں بتا کر مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، کتنا ثواب کماتا ہے اور کتنے خوشی کے فرشتے اس کے لیے پیدا کیے جاتے ہوں گے۔ انفرادی کوشش کرنے والا تو بڑے کمال کا آدمی ہے کہ وہ لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے۔ یاد رکھیے جو اسلامی بھائی ملنسار ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کی دلجوئی کا سامان بھی کرتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگوں سے منہ پھلا کر ملتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو لفٹ نہیں کرواتا وہ بہت سارے ثوابوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ قول ثابت سے مراد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں فرمایا گیا کہ خوشی سے پیدا ہونے والا فرشتہ جب قبر میں آئے گا تو کہے گا قول ثابت سے تجھے ثابت قدمی عطا کروں گا۔ یاد رہے قول ثابت سے مراد حق بات یعنی کلمہ ایمان ہے جس پر اہل ایمان کو اللہ پاک کی رحمت سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ کنز ایمان،
اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ الحمدللہ مومن کی یہ شان ہے کہ چاہے کیسی ہی مصیبتیں آ جائیں وہ صابر ہی رہتا ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل یعنی قبر میں پہنچ کر اللہ پاک کے فضل سے منکر نکیر کے سوالات کے وقت ثابت قدم رہتا، یعنی درست جوابات دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت الفردوس اور خوشبوئیں آتی ہیں، قبر سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور وہ نور نور ہو جاتی ہے۔ آسمان سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ اللہ پاک ہم سب کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلجوئی کی ایک آسان صورت۔ عاشقان رسول، ہماری زندگی میں دلجوئی کے بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی کوئی زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ مثلاً کسی نے آپ سے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایڈریس سمجھا دیجئے۔ اب اگر آپ نے مسکرا کر اسے ایڈریس سمجھا دیا یا اس کے ساتھ 2 قدم چل کر مطلوبہ گلی بتا دی تو یہ بھی مسلمانوں کی دلجوئی کا ایک خوبصورت اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح کوئی بے چارہ وزنی سامان اٹھا کر سر یا کندھے پر رکھنا چاہ رہا ہے مگر رکھ نہیں پا رہا تو اٹھا کر اس کے سر پر رکھوا دیجئے، بلکہ ہو سکے تو اپنے کندھے پر اٹھا کر مطلوبہ مقام تک پہنچا دیجئے۔ اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ایسا کریں گے تو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ مثلا جس کا بوجھ اٹھایا ہوگا اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور وہ لوگوں کو بتائے گا کہ دعوت اسلامی والے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں اپنا واقعہ سنائے گا کہ ایک بار میں اپنا وزنی سامان نہیں اٹھا پا رہا تھا تو ایک دعوت اسلامی والے نے میرا وزنی سامان اپنے کندھے پر اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دیا۔ ماشاء اللہ، دعوت اسلامی والے بہت دلجوئی اور غمخواری کرنے والے ہوتے ہیں۔ یوں جس کا وزن اٹھایا شاید وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے اور اس چھوٹی سی دلجوئی کے سبب اس کی نسلیں سدھر جائیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کسی اسلامی بھائی کو سامان اٹھا کر سر یا کندھے پر رکھوانے کی گزارش کرے اور وہ اس کو لفٹ نہ کروائے تو ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے وہ بدظن ہو جائے اور اپنے بچوں کو بولے دیکھو بیٹا دعوت اسلامی والوں کے پاس مت جانا، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ایک بار میری طبیعت خراب تھی اور میں اپنا سامان نہیں اٹھا پا رہا تھا تو میں نے ایک دعوت اسلامی والے کو مدد کے لیے آواز دی تو وہ سیانہ بن چکا ہے اور جان بوجھ کر خود کو ایسا ظاہر کیا کہ جیسے اس نے میری آواز کو سنا ہی نہیں۔ یہ بڑے سخت و ظالم لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے سامنے والا معاذ اللہ بدگمانی وغیرہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بچوں کی بھی دل جوئی کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل جوئی کا معاملہ صرف بڑوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے سب بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ لیکن ہماری اکثریت اس معاملے میں غیر محتاط ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم کسی بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور کسی سے کم، جس کے باعث بچوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر چھوٹا بچہ والدین کو جو زیادہ عزیز ہوتا ہے، مثلا ایک بچہ 3 سال کا ہے اور دوسرا 1.5 سال کا، تو جو 1.5 سال کا ہے اس پر ماں باپ کو زیادہ پیار آئے گا۔ لیکن اگر ماں باپ صرف اسی کو چومتے بہلاتے اور کھلونے لا کر دیتے رہے تو 3 سال والا بچہ بظاہر ماں باپ کو کچھ نہیں بولے گا، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت بیٹھتی چلی جائے گی۔ پھر جب بڑھاپے میں ماں باپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ اس بات کا اظہار بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک 1.5 سال والا بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یا وہ اس لیے باغی بن جائے کہ جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تھا تو ماں باپ نے اسے بھی نظر انداز کر دیا تھا اور ساری توجہ تیسرے بچے پر مذکور کر دی تھی۔ پھر جب چوتھا بچہ پیدا ہوا تھا تو ماں باپ نے تیسرے بچے کو بھی نظر انداز کر دیا تھا اور ساری توجہ چوتھے بچے پر کی تھی۔ تو یوں
ایک ایک کر کے سارے بچے ماں باپ سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے اور بڑھاپے میں بہت مہنگے پڑیں گے۔ بیچارے ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت برباد کریں گے، مگر یہ سب کچھ ماں باپ کی بہت عرصے پہلے کی ہوئی نادانی کی وجہ سے ہوگا۔ بچوں کو کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچے نظر آنے میں اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہوتا ہے، جبھی تو ماں باپ کو پہچانتے اور ان کے پاس بھاگ بھاگ کر آتے ہیں۔ اگر انہیں شعور نہ ہوتا تو وہ ماں باپ کے پاس بھاگ بھاگ کر کیوں آتے اور دوسروں کے بلانے پر ان سے خوف کیوں کھاتے؟ اگر بالکل چھوٹے اور ناسمجھ بچے کو باپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اٹھائے تو وہ روتا، باپ کی طرف دیکھ کر ہاتھ لہراتا اور اپنی توتلی زبان میں رو رو کر اشکوں کی زبانی فریاد کرتا ہے کہ ابو مجھے آپ اٹھائیے۔ پتہ چلا کہ بچے میں تھوڑی بہت سمجھ ضرور ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے ماں باپ کے رویے کو نوٹ کرتا ہے، لیکن بیچارہ بے بس اور لاچار ہونے کے سبب نہ کچھ بول سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے فریاد کر سکتا ہے، مگر جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کے رویے کے بارے میں دوسروں کو ضرور بتائے گا۔ مجھ یعنی امیر اہل سنت سے ملاقات کے دوران بہت سے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا اور نہ باپ کا۔ چونکہ دعوت اسلامی ایک عوامی تحریک ہے اور اس کا عوام سے واسطہ ہے، اس لیے مبلغین کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اگرچہ ہر طرح کے لوگ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں، لیکن عام طور پر معاشرے کے کچلے اور دلی طور پر ٹوٹے ہوئے افراد اس کی طرف زیادہ آتے ہیں، جبکہ خوشحال، فارغ البال اور عیش و ناز میں پلنے والے بہت کم رخ کرتے ہیں۔ زیادہ تر غریب طبقہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگرچہ امیر لوگ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ انہوں نے داڑھی سجائی، زلفیں رکھیں، امامہ شریف سجایا اور سنتوں بھرے اجتماعات اور قافلوں میں شرکت کا سلسلہ جاری رکھا ہوتا ہے، مگر غریبوں کے مقابلے میں ایسوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یوں سمجھیے، اگر ایک مالدار دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے تو اس کے مقابلے میں 50 بلکہ 75 غریب افراد وابستہ ہوں گے، تو یوں مالداروں کی تعداد بہت کم ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بچوں سے محبت، یہ حقیقت ہے کہ چھوٹا بچہ ماں باپ کو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اسے پیار کیا جائے، لیکن جب میں یعنی امیر اہل سنت اپنے بچوں کو پیار کرتا تھا تو میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ سب کو پیار کروں، کیونکہ اگر میں سب بچوں کی موجودگی میں صرف ایک ہی کو پیار کرتا تو ممکن تھا کہ دوسرے بچوں کے دلوں میں میری محبت کم ہوتی چلی جاتی۔ ایک سے زائد بچوں کو پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً اگر 3 بچے ہیں اور آپ ان میں سے ایک کو چوم رہے ہوں تو دوسرے کو سینے سے چمٹا لیجئے اور تیسرے کو پکڑ کر تھوڑا ہلائیے۔ اگر آپ اس طرح بچوں کو پیار کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی بچہ بڑا ہو کر باغی نہیں بنے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دل جوئی کا انداز۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دعوت اسلامی کے آغاز میں کہ جب قافلے کی اصطلاح نہیں تھی اور قافلے کو وفد بولا جاتا تھا، اس دور میں زیادہ تر بیانات میں خود ہی کیا کرتا تھا، اگرچہ اس وقت مدنی مقصد کے لیے الفاظ مخصوص نہیں تھے، مگر میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ میں نے شیطان اور نفس امارہ کے خلاف جہاد جاری رکھا ہوا ہے، اور حدیث پاک میں ہے المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ بہرحال چھٹی سے ایک دن پہلے میں یعنی امیر اہل سنت یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ کل چھٹی ہے، ہم دوپہر کو اتنے بجے گھر سے روانہ ہوں گے اور فلاں مسجد میں عصر، فلاں مسجد میں مغرب اور فلاں مسجد میں عشاء کا بیان ہوگا۔ الحمدللہ میرے اعلان کرنے پر 80، 90 بلکہ 100 اسلامی بھائی جمع ہو جایا کرتے تھے اور پھر مختلف مساجد میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچایا کرتے تھے۔
اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وقت بھی میرا مسلمانوں کی دل جوئی کا ذہن تھا۔ سنتوں بھرے بیانات سننے کے لیے بہت سے نئے نئے لوگ آتے تھے اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو ایک بار آ گیا سو آ گیا، اب اسے دینی ماحول سے واپس نہیں جانا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت میں اسلامی بھائیوں سے مزاج پرسی کرتا اور راہ چلتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ کسی اسلامی بھائی کے کندھے پر رکھتا اور دوسرے ہاتھ سے کسی کو تھام لیتا تھا اور اس دوران تیسرے اسلامی بھائی سے بات چیت شروع کر دیتا۔ یوں الحمدللہ میرا شروع سے ہی مسلمانوں کی دل جوئی کا ذہن ہے۔ دل جوئی خالی باتیں کرنے یا چاہ لینے سے نہیں ہوتی، بلکہ جب تک اس کام کے لیے خود ہی کو نہیں مٹائیں گے، اس کام کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے اور عملی طور پر اسے سر انجام دینے کی پوری کوشش نہیں کریں گے، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ڈھیر لگ جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مبلغین تیار ہو کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ مجھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اس عظیم کام میں میرا حصہ بھی شامل ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے بھی خوب انفرادی کوششیں کی ہیں۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ مسلمان کی دل جوئی، اے عاشقان رسول، اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا، بس سبھی کی دل جوئی کرنی ہے۔ یاد رہے جب تک مصلحت شرعی نہ ہو لوگوں کا دل خوش کیے چلے جانا ہے، اور جہاں مصلحت شرعی ہو یعنی شریعت دل جوئی نہ کرنے کا حکم دے وہاں کسی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اے کاش ہم مسلمانوں کی دل جوئی کرنا سیکھ لیں، ان کا دل توڑنا، جھاڑنا اور بلا وجہ گھورنا بند کر دیں۔ یاد رکھیے کسی کو گھور کر اس کا دل دکھانا بھی گناہ ہے، لیکن آج کل اس طرح گھورا جاتا ہے کہ جیسے گھورنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اے کاش ہم مومنوں کے لیے نرم اور کشادگی والے بن جائیں۔ جب ہماری مجلس میں کوئی آئے تو ہم تھوڑا سا سرک کر اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنانے والے بن جائیں۔ اسی طرح کہیں آنے جانے کا موقع ملے تو دوران سفر بس یا ٹرین میں اپنی سیٹ پر مزے سے بیٹھنے کے بجائے کسی کھڑے ہوئے مسلمان کو اپنی جگہ پیش کر دیجئے تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھ جائے اور کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں۔ یوں ایثار کر کے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جا سکتی ہے۔ دل جوئی کی مختلف صورتیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو بہت سے طریقوں سے مسلمان کا دل خوش کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کبھی کسی کو تحفہ دے دیا جائے کہ یہ بھی دل جوئی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان نے مشورہ طلب کیا تو اسے اچھا مشورہ دے دیا جائے کہ اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایسے ہی رشوت وغیرہ ناجائز ذرائع سے بچتے ہوئے کسی مسلمان کی نوکری لگوا دی جائے کہ ایسا کرنے سے اس کا دل خوش ہوگا اور اس کے گھر والے نوکری لگوانے والے کو دعائیں دیں گے۔ یوں ہی اپنی جیب سے کسی اسلامی بھائی کو سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے قافلوں میں سفر کروا دیا جائے کہ اس طرح کرنے سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ جو کچھ قافلے سے سیکھ کر آئے گا اس کا ثواب بھیجنے والے کو بھی ملے گا۔ نیز اگر قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے وہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا تو اب اس کے ذریعے جتنا بھی دین کا کام ہوگا انشاءاللہ قافلے میں بھیجنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل بھی تحفے میں دیے جا سکتے ہیں کہ اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ یاد رہے دل جوئی کے یہ طریقے بظاہر بہت سستے ہیں لیکن ان کا آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ مدنی مذاکرے کی مدنی بہار، پاکستان سے باہر کے اسلامی بھائی کو میں یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے کی بہت سی کیسٹیں پیش کی۔ جب وہ 5 سن چکے تو فرمانے لگے ان میں تو اچھے اچھے طبی نسخے، شرعی معلومات، تاریخی معلومات اور فقہی سوالات کے جوابات ہیں۔ آپ نے کیسٹیں مجھے پہلے کیوں نہیں دیں؟ اب میں یہ سب کیسٹیں سنوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مدنی مذاکرہ سنوا کے بھی دل خوش کر سکتے ہیں۔ اے عاشقان رسول،
ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم لوگوں کی کس قدر دل جوئی فرمایا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 20 سال تک نابینا رہے۔ حضرت سیدہ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نیک سیرت لڑکے کی ایک لڑکی سے نسبت یعنی منگنی قائم کی گئی جو بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ اچانک اس لڑکی کو چیچک کے دانے نکل آئے اور وہ بدصورت ہو گئی۔ اس لڑکی کے گھر والے گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں اس لڑکی کے گھر والوں کو خبر پہنچی کہ دولہے کی بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی ہے، اور پھر اطلاع آئی کہ وہ نابینا ہو چکا ہے۔ لڑکی کے گھر والے مطمئن ہو گئے کہ اگر ہماری لڑکی کو بیماری لاحق ہو گئی ہے تو لڑکا بھی نابینا ہو گیا ہے۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور 20 سال تک خوشی خوشی گھر چلا۔ 20 سال بعد جب لڑکی کا انتقال ہوا تو اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سب حیرت میں پڑ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس لڑکی کو چیچک کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور اس کے گھر والوں کا دل ڈوب گیا تھا، تو میں نے ان کی دل جوئی کی خاطر 20 سال تک اپنے آپ کو اندھا کیے رکھا تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ غور کیجیے کہ نیک سیرت دولہا دل جوئی کی خاطر 20 سال تک نابینا بنا رہا، جبکہ ہم معمولی سا ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہمیں اتنی راحتیں اور نعمتیں میسر ہیں، وہاں اگر کبھی کبھار کوئی تنگی یا آزمائش آ جائے تو صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں ایک سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ محمود و ایاز اور ککڑی کی کاش منقول ہے۔ مشہور عاشق رسول بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص ککڑی لے کر حاضر ہوا۔ سلطان نے ککڑی قبول فرما لی اور پیش کرنے والے کو انعام دیا، پھر اپنے ہاتھ سے ککڑی کی ایک کاش تراش کر اپنے منظور نظر غلام ایاز کو عطا فرمائی۔ ایاز مزے لے کر کھا گیا۔ پھر سلطان نے دوسری پھانک کاٹی اور خود کھانے لگے تو وہ اس قدر کڑوی تھی کہ زبان پر رکھنا مشکل تھا۔ سلطان نے حیرت سے ایاز کی طرف دیکھا اور فرمایا، ایاز اتنی کڑوی پھانک تو کیسے کھا گیا؟ واہ، تیرے چہرے پر تو ذرا برابر ناگواری کے اثرات بھی نمودار نہ ہوئے۔ ایاز نے عرض کی، علیجا ککڑی واقعی بہت کڑوی تھی۔ منہ میں ڈالی تو عقل نے کہا تھوک دے، مگر عشق بول اٹھا، ایاز خبردار، یہ وہی ہاتھ ہیں جن سے روزانہ میٹھی اشیاء کھاتا رہا ہے۔ اگر ایک دن کڑوی چیز مل گئی تو کیا ہوا؟ اس کو تھوک دینا آداب محبت کے خلاف ہے، لہذا عشق کی رہنمائی پر میں ککڑی کی کڑوی کاش کھا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے غلام نے اپنے آقا کی دل جوئی کی خاطر ککڑی کی کڑوی کاش کھا لی، جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں دل جوئی کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایسے واقعات سن کر ہمارے ذہن میں دل جوئی کی اہمیت اجاگر ہو جائے، اور یقین مانیے اگر ہم اپنے گھر، محلے اور جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں جائز طریقے سے مسلمانوں کی دل جوئی کرنے، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنے، قافلوں میں سفر کی ترغیب دلانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ تیزی کے ساتھ سدھرتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے، ناجائز طریقے پر کسی کی دلجوئی نہیں کی جائے گی۔ مثلا اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے فلاں کی جیب کاٹ کر آؤ، تو چاہے اب باپ کا دل ٹوٹے یا کلیجہ پھوٹے، بیٹا باپ کی بات نہ مانے، کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا اور بھلائی کے ساتھ بات چیت کرنا مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ بھلائی کے ساتھ بات کرنے کے سبب بخشش۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
جواب دیا، میں نے کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا، ہر ایک کو خیر کے ساتھ یاد کیا اور بھلائی کے ساتھ بات کی، تو اللہ پاک نے اس عمل کے سبب مجھے خوش کر دیا اور میری بخشش فرما دی۔ اے کاش ہم بھی لوگوں کے دل خوش کریں تاکہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اور جب اللہ پاک خوش ہوگا تو ہمیں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم لوگوں کو بلا وجہ ناراض کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہمیں اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچائے گا۔ لہذا ہمیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ جب ہم اس طرح خوشی کا پرچم لہرانے، نفرتیں مٹانے اور محبتوں کو پھیلانے کا کام شروع کر دیں گے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی، قافلوں کی قطاریں لگ جائیں گی اور ہر طرف نیک اعمال کی دھومیں مچ جائیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مدنی مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ لہذا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ نیک اور پرہیزگار بن کر معاشرے میں ابھریں گے، کیونکہ نیک اعمال پر عمل کرنے والا اللہ پاک کے کرم سے نیک و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان آپ کو نیک اعمال کا رسالہ نہ تو خریدنے دے گا اور نہ ہی پڑھنے دے گا۔ آپ کا عمل 12 نیک اعمال پر ہو، آپ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کا 72 نیک اعمال پر بھی عمل ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔